بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا۔ آپ نے یہود سے پوچھا کہ تم اس 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کیا تھا اور بنی اسرائیل کو فرعون سے اور اس کے ظلم سے نجات دلائی تھی 10 محرم الحرام کو۔ اس کے شکرانے کے طور پر ہم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، تمہاری نسبت تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور زیادہ مقدم ہیں تمہاری نسبت، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فصامہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروں کو بھی، صحابہ کرام کو بھی حکم فرمایا۔ اسی بنا پر اہل علم فرماتے ہیں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ لازمی تھا، وہ واجب تھا، مسلمان وہ رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی مہینے کے روزوں کی اتنی فکر اور اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا کہ آپ محرم الحرام کے روزے یعنی یوم عاشورہ کے روزے اور اس کے ساتھ رمضان کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ تیسری بات کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اللہ کے نبی یہ 10 محرم کا دن یہود کے ہاں بہت قابل تعظیم ہے اور بہت قابل احترام ہے، وہ اس کو بڑا معظم سمجھتے ہیں اور اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں، اور اگر ہم بھی اسی دن میں روزہ رکھتے ہیں اور وہ بھی اسی دن میں روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم ان کے مشابہ ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگلے سال سے ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم الحرام کو بھی شامل کر لیں گے، 9 اور 10 2 روزے رکھا کریں گے تاکہ ہماری ان سے مشابہت نہ ہو، ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا لیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اگلے سال تک آپ حیات نہ رہ سکے، لیکن آپ کا حکم اور آپ کا فرمان موجود ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ 10 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھیں اور کوشش کر لیں اگر ممکن ہو 9 محرم الحرام کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے، یہود کی مشابہت سے بھی، یہود و نصارہ کی مشابہت سے بھی ہم بچ جائیں اور اس دن کی عظمت، فضیلت اور اجر و ثواب بھی ہمیں حاصل ہو۔ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو اس یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے میں اللہ کی ذات سے بہت زیادہ پر امید ہوں کہ اللہ پاک اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔